السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ آج جمعے کا دن ہے اور نماز پڑھ کے پھر آئے گھر پہ اور تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا آج کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو کچھ باتیں یہ آئی ہیں سامنے کہ پی ٹی آئی کے منسٹرز نے بھی ان کے کچھ سیٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں، جس میں کچھ منسٹر صاحبان کے یہاں سیٹس جو ہیں وہ ڈبل ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہاں ان کے نام نہیں لیتا، مگر نام آئے ہیں، بعد میں لیں گے جب، کیونکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کنفرم کرتا ہوں کہ وکیل بھی ہوں نا، تو کنفرمیشن کے بعد ریکنفرم کرتا ہوں، پھر ہم ان کے اسیٹس ویریفائی کرتے ہیں۔ اگر میں کسی کے اسیٹس کے بارے میں بات کرتا ہوں، چاہے وہ آئی جی ہو، چاہے وہ ڈی جی ایف آئی ہو، چاہے وہ نیب کے افسر ہوں، کوئی بھی ہو، تو میں ایسے بات نہیں کرتا، پہلے میں ان کی کنفرمیشن ریکنفرمیشن کرتا ہوں، کیونکہ لا آف لیبر اٹ از دیئر، تو اس کے ایکسیپشنز بھی مجھے پتہ ہے کہ وکیل ہوں، اور اس پہ جو ڈیسیشنز ہیں اپیکس کورٹس کے وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو جس دائرے میں ہم بات کر سکتے ہیں کسی کے خلاف قانون کے دائرے میں، تو اس قانون کے دائرے میں کرتا ہوں، اس سے باہر باہر نہیں جاتا، کیونکہ اگر کسی کو کچھ اس بارے میں اگر کوئی غلط فہمی ہو، کورٹ میں آئے، تو ہم اس کی پھر کورٹ میں بتا دیں گے کہ بھئی آپ کیا کرتے رہے ہو، اور ہمارے پاس کیا چیزیں آپ کے خلاف ہیں، اور کیا ایکسیپشنز ہیں جس میں آپ عدالت میں نہیں جا سکتے۔ تو میں اس میں ویریفیکیشن کرتا ہوں، پھر نام لیتا ہوں، ایسے نہیں لیتا۔ تو کچھ افسروں کے ہیں میرے پاس بہت ساری طویل لسٹ ہے، کچھ اپنے افسر بھی ہیں ہمارے، کچھ دوسروں کے افسر ہیں، کچھ واٹر بورڈ کے ہیں، کچھ کدھر ہیں جن کے، اور کچھ کسٹم کے ہیں، کچھ انکم ٹیکس کے ہیں، اور باقی کئی ڈپارٹمنٹس کے ہیں، بی آر کے اس کے، اور کینٹونمنٹ سروسز کے ہیں، جو یہ سویلین ہمارے ہوتے ہیں، ان کے ہیں، بہت سارے ہیں۔ ہم ان کو پھر ڈبل ویریفائی کرتے ہیں، انفارمر میرے پاس لاتے ہیں، پھر ہم ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، پھر ہم نام سے بتاتے ہیں کہ اس کے اتنے اسیٹس ہیں، اور وہ جو الیگل اسیٹس ہیں ہم وہ ویریفائی کرتے ہیں، یا بے نامی اسیٹس ہیں، جیسے کسی کے بنگلے ہیں تو اس نے وزٹ کیے، خود اپنی گاڑیوں اس میں آیا یا، تو ہم اس کی ویڈیو بنا لی۔ اب وہ ڈینائی تو نہیں کر سکتا یہ میرا بنگلہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے نام پہ نہیں ہے، باقی کہیں کسی اور کے نام ہے، اس نام پہ جو افورڈ نہیں کر سکتا بنگلے کو، تو اس طرح ہم اس کی وہ لے لیتے ہیں۔ ویڈیوز لی ہوئی ہیں ہم نے، کئی افسروں کی میں نے ویڈیوز لی ہوئی ہیں، میں نہیں کیا ہوں، آخر میرے ورکر جاتے ہیں لے آتے ہیں، اور ویڈیوز ہم رکھ لیتے ہیں اپنے پاس ریکارڈ میں، کہ یہ وہاں گیا، یا اس طرح چکر لگایا ہے، یہاں اس کی یہ پراپرٹیز ہیں، وہ ہم ہوٹل ہیں تو وہ ہم نے لے لیے، اس کے کہیں شاپس ہیں تو وہ ہم نے لے لی، کہیں اس نے شاپنگ سینٹر بنایا تو وہ لے لی، اور بہت ساری چیزیں ہم زمینیں ہیں تو ان کی ریکارڈنگ کر لی، لے لی۔ تو میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، کوئی افسر ہو، منسٹر ہو، کوئی اینی بڈی۔ اب یہ جو ابھی پی ٹی آئی کے منسٹرز کی بات چل رہی تھی، ایکس منسٹرز کی، تو یہ سماج ٹی وی پہ آئی، پھر دوبارہ ریکنفرم ہم نے کیا۔ تو اب یہ بات یہ ہے کہ کرپشن کی اصل میں جو کرپشن کا جو ایویڈنس ہے نا، یا بحث ہے، وہ ہوتا ہے ایلیگل اسیٹس سے۔ اسیٹس آپ نے دوران سروس بنائے تو جرم نہیں ہے، مگر اسیٹس آپ نے ایلیگل بنائے تو جرم ہے، وہ پھر وہ ضبط بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے پھر آرٹیکل 24 کانسٹیٹیوشن کا بھی موجود ہے۔ تو اور نیب آرڈیننس بھی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، بہت سارے ہیں قوانین، ہمیں تو سب پتہ ہے اللہ کی مہربانی سے، تو وہ سب اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹس ہیں، اگر بچوں کے نام پڑے ہوئے ہیں تو وہ سب ہمارے ایک اس کے شناختی کارڈ سے سب کھل جاتے ہیں۔ ایک شناختی کارڈ ہے ایکیوز کا، افسر کا، تو ہم اسی شناختی کارڈ پہ ہم اس کی پوری فیملیز کے بینک اکاؤنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں،
اور جتنے اسیٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے، رشتہ داروں کے اسیٹس بھی دیکھ لیتے، تو وہ کوئی چھپ نہیں جاتے. تو مجھے تو ایکسپرٹ، مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا اس نے کیا ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سروس سے پہلے کیا تھا، اسی طرح منسٹر جوائن کرنے سے پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوا. اچھا، پھر اس کے گریجولی اگر اسیٹس بڑھے ہیں یا بینک اکاؤنٹس بڑھے ہیں تو کیا اس نے فائل کیا ہے انکم ٹیکس میں، اور وہ انکم ٹیکس فائلر ہے اور گریجولی بتا رہا ہے کہ میں جب 99 میں اتنے ہوئے، 2000 میں اتنے ہوئے، پھر میں وزیر ہوا تو اتنے ہوئے، وہ کہاں سے آئے. پھر ہوتا ہے کہ یہ سورسز کہاں سے، یہ نہیں کہ ایسے ہوا میں باتیں ہوتی ہیں، سورسز کی باقاعدہ تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے لائے. پھر وہ انکم ٹیکس میں اپنا اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اس نے فائل کیا کیا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ جو ان کے ایک دم ان کو بہت ساروں کو تو میں جانتا ہوں پرسنلی کہ ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی. کیا وہ 200 کروڑ میں یا 500 کروڑ میں چلے گئے. تو میں ان کو پرسنل جانتا ہوں، ان کے بڑوں کو بھی جانتا ہوں، تو کہ وہ کہاں سے لائے، کدھر سے لائے. تو اچھا، تو اب مجھ سے جیسے نیب نے معافی مانگی، تو 5 سال انہوں نے یہ کمال شاہ کے کہنے پہ میرے خلاف انکوائری، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں باقی پولیس افسروں کی طرح ہوں، میں نے اسیٹ بنائے ہوں گی، کرپشن کی ہوگی. تو اس نے جب مجھے اس نے آدمی کو چھوڑنے کے لیے کہا تو ہم نے جب انکار کیا اس سے اور ہماری چپکلش پڑی تو اس نے کہا اس کو بھی میں اس میں کرتا ہوں. تو کرتے رہے وہ. 5 سال کے بعد انہوں نے مجھ سے رائٹنگ چیئرمین نیب نے مجھ سے معافی مانگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کی اپنی چیزیں ہیں، سب ڈکلیئرڈ ہیں، ان کے سورسز ہیں. وہ ہمارے گاؤں تک بھی جا کے پہنچے، میرے دادا کی زمینوں تک جا کے پہنچے. تو وہ ان کو سب پتہ پڑ گیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئے، کیا ہو. اچھا، تو اس طرح ہم بیسیکلی میں بلوچ ہوں، تو ان کو پتہ ہے، ساری چیزیں پتہ پڑ گئی. تو انہوں نے سارا ریکارڈ وہ بنایا اور نکالا. تو اس کے بعد ان کو پتہ پڑا کہ اس کے تو باپ داداؤں پر داداؤں کی جو زمینیں اور جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ تھی، اور اپنے جو اسیٹس ہیں ہمارے وہ ڈکلیئر تھے سارے، 1 to all ان کے سورسز ڈکلیئر تھے. تو اس کے بعد میں نے 1 کروڑ 20 لاکھ کے ڈاکو مارے ہوئے تھے آن دا ریکارڈ. تو بہت ساری چیزیں تھیں. پر انہوں نے پھر ان رائٹنگ مجھ سے معافی مانگی، نیب نے، ان کے چیئرمین نے. تو اس طرح ہوتا ہے. اب وہ ان کی جو کرپشنز ہیں، جب وہ پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پی پی ہو، تو یہ کسی کی دم کالی ہے کوئی پورا کالا ہے، کسی کے کان کالے ہیں، کسی کے پاؤں کالے ہیں، وہ تو ہے آن دا ریکارڈ ہے سب چیزیں. تو ایک دوسرے کو یہ اس طرح کہتے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھینس جو ہے وہ گائے کو کہتی ہے کہ تو چل چل، پونچھ کا تمہاری کالی ہے. تو وہ حال ہے. تو اینی وے، اب جس کا وہ کرپشن آ رہی ہے باہر، تو وہ کرپشن کے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ سب کو ایک ہی کام کریں نا. تو اول تو یہ نیب کو صاف کرے، جس میں اب فل آف کرپٹ ہو گئی. 90% اس میں بھی افسر آ گئے جو کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہیں، جن کے میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں ان کے خلاف. کہیں انہوں نے کیسز کو بند کیا ہوا ہے، کسی کو چھوڑا ہوا ہے، کہاں سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اور بہت سارے کیسز جو سندھ ہائی کورٹ نے اٹھائے ہیں اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے. پھر وہ جو لوگ انوالو تھے اس میں وی آر جنہوں نے کی ہوئی ہے یا پلی بارگن کی ہے، وہ ابھی تک نوکریاں کر رہے ہیں، مینی تھنگس. تو وہ میں ایک ایک کر کے ہم لاتے جائیں گے، میں ڈرتا نہیں ہوں، اٹھاتے جائیں گے ہم. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو ہمارے سندھ میں، اب سیدھی بات ہے، ڈرنے کی اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں. سندھ میں تو پنجاب میں رہا ہوں بہت عرصہ، 10 سال. سندھ میں تو یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک آرمی کا سپاہی آتا تھا تو یہ وڈیرا صاحب سب بھاگ جاتے تھے، وڈیرا صاحب نظر نہیں آتا تھا. تو بلکہ گھروں میں اندر رہ کے پھر وہ تالے اندر سے تالے لگا لیتے تھے. اور میں حیرت میں ہوں کہ وہ اب ان کو اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ جرنیلوں کے خلاف باتیں کریں. تو
کیونکہ میں بھی رہا ہوں، ہم بھی آرمی میں رہے ہیں، مگر حیرت انگیز باتیں. تو اور میں بھی مارشل آرٹ ڈیوٹیز میں رہا ہوں، یہ سندھ میں جب ہمارا یونٹ مارشل آرٹ ڈیوٹیز میں تھا میرپور میں. اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کور کمانڈرز پہ، جنرلز پہ، حیرت انگیز بات ہے. تو مگر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہتھیار بند والے آدمی سے ذرا آرام سے بات کرتے ہیں. ہمارا اگر باہر سپاہی بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو ہم بھی اس سے آرام سے بات کرتے ہیں کہ اس کا دماغ نہ گھوم جائے کہیں. تو بہرحال میں تو ایک چھوٹی سی بات سمجھا رہا ہوں کہ باہر ہمارا گنمین ہوتا ہے، یہاں سنتری کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس سے عزت سے بات کرتے ہیں. کیونکہ کچھ کیسز میں دماغ گھومے، انہوں نے اپنے افسروں کو مارا ہے. یہ پولیس میں تو مارا ہے، مجھے پتہ ہے. ایک دو ڈی آئی جی کو انہوں نے اڑا دیا. تو سیاستدان صاحبان آرام سے بات کرو، ہتھیار والے کے ساتھ آرام سے بات کرتے ہیں. اپنے آپ کام سے کام کرو. اپنی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو، ڈیموکریسی کی بات کرو. جاؤ اسمبلیوں میں، جس کے بعد اکثریت ہے وہ حکومت بنائے، جو اکثریت کھو بیٹھا وہ حزب اختلاف میں بیٹھے. تو آپ اپنے اس سے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہم سب کو مل کے پاکستان آرمی کو سپورٹ کرنا. ہم نے ان کے پیچھے، آپ نے کوئی روٹ مارچز نہیں کیے ہیں اور آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہوئی. ہم نے تو پہاڑوں پہ ٹریننگ کی ہے. تو روٹ مارچز بھی کیے، بیٹل اناگوریشن بھی کیے، بہت سارے کام کیے. تو ہم کو سب پتہ ہے. تو اس طرح مت کرو، آپ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے دائرے میں رہو یار. سندھ میں سے ولیرے صاحبان کو تو ہم جانتے ہیں. تو ہم نے پولیس سے بھی پکڑا تھا بڑے بڑے وڈیر صاحبان کو. میں نے آیا ارسٹڈ جب، تو ساری دنیا کو پتہ ہے. زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پکڑا ہے 2 دفعہ. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ میں مانتا ہوں. مگر ظاہر ہے وہ حکومت کا آرڈر تھا تو ہم نے پکڑ لیا آپ کو. ذاتی دشمنی نہیں تھی. اینی وے پھر عدالت نے جو کیا وہ عدالت جانے، آپ جانے. ہم نے تو چالان کر کے ایویڈنس کے ساتھ بھیج دیے تھے آپ کے کیسز. تو مہربانی کر کے یہ اپنے دائرے میں رہیں اور ڈیموکریسی میں بھی اپنے حساب سے رہیں اور اپنا یہ پاکستان کو کمزور نہیں کریں. دشمن کے خلاف آپ ہم سب مل کے متحد ہوں گے اور پاکستان آرمی کو سپورٹ کریں گے تو پھر پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.